بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا اللیث عن جدید عن ابی الخیر عن عبد اللہ بن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف او کما قال۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر، کہ سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ قال، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، اچھا اسلام یہ ہے کہ تو کھانا کھلائے، وتقرأ السلام، اور اچھا اسلام یہ ہے کہ تو سلام کرے، علی من عرفت، جسے تو جانتا ہے، ومن لم تعرف، اور جسے تو نہیں جانتا۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو سوال کیا گیا کہ بہترین اسلام کیا ہے، الاسلام خیر۔ اس سے پہلے بھی اسلام کے مختلف شعبوں کا ذکر ہوا، ان میں سے ایک شعبہ حیا کا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں سے ایک حیا بھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور شاخ کا ذکر ہو رہا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پے در پے ان شاخوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور آپ ایک درجے سے اسلام کے ایک شعبے کا ذکر کر کے پھر اس سے اوپر والے شعبے کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلی حدیث شریف میں تھا کہ بہترین مسلمان وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے، افضل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اب یہاں سے اس سے اگلے درجے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف وہی اچھا مسلمان ہے؟ کہ اسلام مسلمان کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ وہ کسی کو اذیت نہ دے، اپنی زبان یا ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ دے، تو اسی سے اس کی جو تکمیلیت کے مراحل ہیں وہ طے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، یہاں سے آگے بھی بات ہے کہ صرف زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی اسلام ہی کا ایک درجہ ہے، اسلام ہی کی ایک شاخ ہے، اور یہ اس سے بھی اوپر والی، اس سے بھی بلند شاخ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، اور فرمایا کہ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، اور یہ کہ تو سلام کرے جسے تو جانتا ہے اور نہیں جانتا، اور دوسری چیز ہے لوگوں کو سلام کرنا۔ اسلام نے جو مسلمانوں کو آداب عطا فرمائے ہیں میل جول کے، خاص طور پر یہ پوری دنیا کے ہر مذہب میں جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ملاقات ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں۔ ہندو مذہب کا اپنا انداز ہے، عیسائی مذہب کا اپنا ہے، بدھ مت کا اپنا ہے، اسی طرح نصارہ کا اپنا ہے، یہود کا اپنا ہے۔ کوئی کہتے تھے حیاک اللہ ہو، کہ اللہ تجھے زندہ رکھے۔ اہل عرب کے ہاں اسلام سے قبل جو آداب تھے، آداب ملاقات تھے، اس میں وہ کہتے تھے حیاک اللہ ہو، یعنی اللہ تجھے زندہ رکھے۔ تو اسلام نے ایک ایسا جملہ عطا فرمایا جو انتہائی جامع جملہ ہے، جس کے اندر ہر طرح کی خیر جمع ہو جاتی ہے۔ اب کسی سے یہ کہنا کہ تو زندہ رہے، تو اس میں زندہ کا رہنے کی دعا تو ہے، لیکن اس میں سلامتی کی دعا نہیں ہے۔ ممکن ہے بندہ زندہ رہے لیکن تکلیف میں ہو، بیمار ہو، پریشان حال ہو۔ تو اسلام نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے، ملاقات کے لیے آداب عطا فرمائے ہیں، وہ ہے السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہو۔ تو یہ وہ آداب ہیں جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائے۔ دیگر مذاہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دوسرے مذاہب کے جو آداب ملاقات ہیں ان میں اتنی جامعیت نہیں ہے۔ اور یہ جو سلام کا جملہ ہے، جو ایک مسلمان جب دوسرے سے ملتا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تو آپ سے فرمایا کہ جائیں فرشتوں کو سلام کہیں، السلام علیکم کہیں،
جو فرشتے جواب دیں گے وہی آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواباً فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انہوں نے بھی اسلام کا جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کا اور آپ کی ذریت کا سلام ہے۔ اس کے علاوہ جو سلام ہے اہل جنت پر، وہ اہل جنت ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے، وہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، ان کا آپس میں جو تحفہ ہوگا، جو لین دین ہوگا جنتیوں کا آپس میں، وہ بھی السلام علیکم ہوگا۔ اس کے علاوہ اہل جنت پر اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی، جس کا قرآن مجید میں سورہ یاسین شریف میں ذکر موجود ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اس طرح اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی، وہ بواسطہ ملائکہ ہوگی یا براہ راست اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اس کی دونوں صورتیں حدیث شریف میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست سلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وسلام اللہ علیہ کو عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سلام کہتا ہے۔ تو یہ براہ راست سلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہ آپ کو بواسطہ جبریل اللہ تعالیٰ کا سلام آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ جبریل آئے ہیں اور یہ آپ پر سلام کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی، سلام ہوگا، اور بواسطہ ملائکہ بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کا فہم عطا فرمائے۔